अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको, आपके वालिदैन को खुशहाल रखे और सलामत रखे। दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसे वीडियो से रूबरू करवाने वाला हूं जिसके अंदर एक नाबीना बच्चा और दिमाग से कमज़ोर बच्चा, उसको अल्लाह तबारक ताला ने अपनी माँ के पेट के अंदर जो 6 महीने का था वो पैदा हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, अल्लाह तबारक ताला ने उसको आंखों से नाबीना, दिमाग से कमज़ोर, उसके बावजूद अल्लाह ने ऐसी नेमत से नवाजा जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, तो उम्मीद है आप तमाम हज़रात को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और वो वीडियो दिखाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए साइड विंडो में लगी उस आंखों से नाबीना और दिमाग से कमज़ोर बच्चे की वीडियो। फरहाम फुरुकन और उनकी वालिदा हमारी मेहमान हैं। मोहतरमा बिस्मिल्लाह, हाज़रीन से सलाम दुआ कर लें ताकि प्रोग्राम शुरू किया जा सके। मेज़बान हज़रात, मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरा सलाम। अल्लाह हम सब की इबादत और बंदगी को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे। आपके कितने बच्चे हैं मोहतरमा? 3। फरहाम किस नंबर पर हैं? पहली औलाद। फरहाम की मुश्किलात का आपको अंदाज़ा कब हुआ? फरहाम की पैदाइश 6 महीने हुई थी। चूँकि वक्त से पहले पैदाइश हो गई थी, 2 महीने तक निकू में रहे। 1 साल तक मेरी अजीब कैफियत थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद जब इनके चलने फिरने और बातचीत में मुश्किल पेश आई और न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनके जहनी मफलूज होने और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ब्लड विजन जैसे कई अमराज का पता चला। और फिर आपको कबूल करना ही पड़ा? जी, आखिर में मेरे लिए काबिल कबूल हो गया। दूसरे बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही और सालिम है। यकीनन एक माँ के लिए बहुत दुश्वार है, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद न जाने कैसी कैसी आरज़ुएं होती हैं। माँ बच्चे के बोलने, खेलने, कूदने, शरारतों का इंतज़ार करती रहती है। फिर अचानक मालूम हो कि बच्चे के साथ ये मुश्किलात हैं, फिर आप फ़ौरन उसके इलाज में लग गईं? जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की मदद से कोशिश शुरू की और अल्लाह के करम से 3 साल की उम्र में चलने फिरने के काबिल हो गए और 6 बरस की उम्र में बोलने लगे। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते हैं? जी, बोलते हैं लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। कब मुतवज्जे हुई कि फरहाम हाफिज़े कुरान? एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फुरुतन, क्या फरहाम कुरान की क्लासेस में जाते हैं? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? कहने लगे आप जानती हैं कि फरहाम पूरे कुरान के हाफिज़ हैं। अल्लाहु अकबर। मैं शॉक्ड रह गई। मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी, चूँकि कभी कुरान की तालीम हासिल नहीं की थी। घर में तिलावत कुरान, तिलावत की आवाज़ सिर्फ टीवी के ज़रिए, जब कभी तिलावत नशर, वो भी मुसलसल नहीं, कभी कभी? जी, अजब। मुसलसल नहीं, यानी एक चीज़, बस ये एक मोजज़ा है। नहीं, काबिल कबूल नहीं। माशा अल्लाह। हमारे लिए भी काबिल कबूल नहीं, मेरे लिए भी। टीवी पर भी मुसलसल और लगातार नशर नहीं होती कि हम कहें एक इंसान बैठे जी, और वो बोल रही हैं। कभी अगर लगातार नशर भी हो तब भी जनाब आप टीवी के सामने बैठ जाएं, रेडियो पर सुबह से शाम तक आपके लिए पूरा कुरान पढ़ दें, रात के आखिर में आपको एक आयत भी हिफ्ज़ नहीं होगी। मैं इसे कमज़ोरी और माजूरी न कहूँ, मुकम्मल तवानाई और सलामती न होने के बाद भी फरहाम का ये कारनामा हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। जबकि कभी कभी सेहतमंद बच्चे भी हिफ्ज़ करने के लिए तमाम तर तरगीब और हौसला अफजाई के वसाइल फराहम होने के बावजूद जजेस के लिए भी नाकाबिले यकीन है। मगर ये सवाल करें, इजाज़त दें कि वो सवाल करें। जी, हौसला अफजाई मैंने जो बात अर्ज़ की जिसे हामिद साहब ने मुकम्मल किया, मुमकिन है टीवी में कुरान के बहुत से हिस्से बिल्कुल भी नशर न हुए हों। बहस ये नहीं है कि अगर नशर भी हुआ हो तो शायद मोजज़ा हो। मैं कई साल से टीवी के प्रोग्राम पर नज़र रख रहा हूँ। 1 साल में पूरा कुरान तरतीब से तो नशर नहीं करते, इस तरह के उसे सुनकर कोई हिफ्ज़ कर सके। मेरा सवाल यही है कि ये कैसे पूरे कुरान के हाफिज़ बने, वो भी इस बात को तो उनकी वालिदा भी नहीं जानती थी। मोहतरमा आप खुद बताएं। मैंने अर्ज़ किया कि इनके मौल्लिम ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि फरहाम ने उनसे कहा था कि मैं मलकूत सीरियल में एक्टर बनना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मलकूत क्या है?
انہوں نے کہا میں نے بے ساختہ اپنے موبائل میں ملکوت کے معنی سرچ کرنا شروع کیے تاکہ پرہام کو بتا سکوں۔ انہوں نے ایک ایک حصہ بتایا۔ کوئی سورہ آیا، پرہام نے کہا مجھے یہ سورہ یاد ہے، پڑھوں؟ میں نے کہا پڑھو۔ فون کیا اور بتایا۔ پھر پرنسپل اور وائس پرنسپل کے پاس گیا، اس نے ان کے سامنے بھی تلاوت کی۔ پھر معلم قرآن آئے۔ خود آپ بھی نہیں جانتی تھیں؟ مطلب آپ کو ان کے اسکول کی جانب سے علم ہوا؟ جی نہیں، مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی میدان میں کوئی کام نہیں جی کیا؟ بتا تو رہی ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ جی بالکل، کوئی کام نہیں اسکول کیا؟ سے کال کی گئی وہ بتایا گیا۔ حضرات ماشاءاللہ۔ اجازت دیں، بہت معذرت، ہم ایسے ہی ایمان نہ لے آئیں۔ جی جی میں ایسے ہی بھی قبول مانتا نہ کر لیں۔ ہوں، جی میں بھی مانتا ہوں۔ محترمہ فروتن، میں پرہام سے دعا سلام کر جی۔ سکتا ہوں؟ السلام علیکم پرہام۔ وعلیکم السلام۔ قربان جاؤں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کی شکریہ۔ نماز روزہ اللہ قبول کرے، پرہام کا استقبال اور حوصلہ افزائی کریں۔ پرہام یہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ پرہام ہمارے میزبان ججز آپ سے قرآنی سوالات کرنا چاہتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ جی پوچھیے بہتر ہے، پوچھیے، سخت سوال پوچھیے، ٹھیک ہے۔ بہتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا آیت نمبر اور سورہ کا نام بتائیں۔ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 41 عنکبوت۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ میں ایک کلمہ پوچھتا ہوں۔ حظ الأنثيين آیت اور سورہ کا نام۔ آیت 176 سورہ نساء۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ حوصلہ افزائی کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ پرہام کی توجہ مرکوز رہے، جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ استاد رضوان، بسم اللہ۔ فبأي آلاء ربك تتمارى آیت 55 نجم۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ۔ جناب احمد، اپنے بال مت نوچیں، سوال دریافت کیجیے۔ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ اس سن و سال کا بچہ جس نے قرآن کی کلاس میں شرکت کی ہو، دن میں 4-5 گھنٹے پریکٹس بھی کرتا رہا ہو، وہ بھی مشکل ہے اس طرح سے بآسانی جواب دے سکے۔ جناب آپ سوال کیجئے، سوال کریں، ایک سوال۔ کلمہ ہے البتہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ فأغرينا بينهم العداوة آیت اور سورہ کا نام۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 14۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھی پوچھوں ایک سخت سوال۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم آیت 48 سورہ احزاب۔ جناب حسنین۔ ولا يصدنك بہت سخت ہے یہ۔ أكثر من آية فيه ولا يصدنك عزيز ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك آیت سننے دیں، سننے دیں۔ آیت کیا؟ ولا يصدنك آگے ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك۔ 78 نہیں، سورہ قصص کی 87 آیت۔ الله الله جناب میں چاہتا ہوں کہ سامعین بھی کچھ پوچھیں، حضار بھی کچھ پوچھیں۔ میں قرآن دوں، آپ سوال کریں گے؟ لیجئے، آپ جس آیت پر ہاتھ رکھ دیں میں وہی پوچھوں گا۔ آرام سے سننا وہ کیا سوال کرتے ہیں۔ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء آیت 42 عنکبوت۔ آپ بھی ایک سوال کریں، لیجئے۔ کہاں؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه کیا
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. سورہ ہود آیت 17. میں نے ٹھیک کہا امی؟ ہاں بیٹا. احسن ماشاء اللہ. جناب پولوری، 35-36 سال سے میں قرآنی بزموں میں شرکت کر رہا ہوں. ہم نے ایسے نایاب گوہر نہیں دیکھے. واقعاً محفل ایسے نایاب گوہر کو تلاش رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں. جناب یہ ملکوت سیریل کے ایکٹر ہیں. انہوں نے معلم سے خواہش کی تھی کہ وہ ملکوت میں کردار ادا کریں. اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی قدرت اور اس کی حجت ہے کہ دکھا سکے کہ فإن القدرة لله فإن القوة لله جميعا. قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے یہ ارادہ کیا ہے. واہ کیا بات ہے ملکوت کے ہیرو. تم سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ جی. میری ایک درخواست ہے. جی. ہم میزبان جو یہاں موجود ہیں اور ہمارے عزیز اینکر جناب رسالت بوزری، ایک آیت جو آپ کے دل اور ذہن میں ہو، برائے کرم ہمارے لیے اس کی تلاوت کیجیے. ججز حضرات کے لیے کسی آیت کی تلاوت کرو جو آپ کا دل کرے اور آپ تیار ہوں. حامد ذرا رکو، ایک ایک کر کے پوچھیں. پرہام بیٹا. جی. حامد کے لیے ایک آیت کی تلاوت کی. وہ صاحب جو لال قمیض میں ہیں ان کے لیے سورہ توبہ کی آیت 112. کہیں ہمیں شرمندگی کا سامنا سورہ توبہ کی 112ویں آیت کیا ہے حامد؟ سننے دیں. ذرا ٹھہریں. حامدون ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. پڑھیے. التائبون العابدون الساجدون عابدون حامدون. حامدون. ان کا نام ہے اس میں؟ جی. التائبون العابدون الله الحامدون الله السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يا رب الله. استاد رضوان کے لیے جنہوں نے کریم کلر کا لباس پہنا ہے ان کے لیے ایک آیت پڑھو پرہام. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15. سبحان اللہ. پڑھیے. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. جناب دیکھیں یہ قرآن میں ہمارے نام تلاش رہے ہیں. اللہ اکبر. استاد ابو القاسم ان کا نام احمد ہے لیکن انہیں گھر میں کیومرز کہا جاتا ہے. جناب ابو القاسم جنہوں نے ہرا لباس پہن رکھا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 6. من بعد اسمه احمد. اللہ اکبر. حاج آغائی قاسمیان. جناب قاسمیان اور مولانا صاحب جو امامے اور ابا قبا میں ہیں، براؤن ابا اور سفید امامہ. غلام رضا قاسمیان. سورہ مریم کی آیت نمبر 19. هذا غلام. غلام. غلام رضا. غلاما زکیہ کیا آیت انتخاب کی ہے؟ حسنین. جناب حسنین صاحب. احدى الحسنيين بخنا. سورہ توبہ کی 52ویں آیت. توبہ کی 5ویں آیت کہاں ہے؟ سورہ توبہ کی 52ویں آیت. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جناب رسالت واقعا میں چاہتا ہوں کہ 1 منٹ ذرا صبر کریں. ہمارے پیارے اینکر کے لیے کہ جن کا نام رسالت بوزری ہے. جناب رسالت بوزری کے لیے سورہ جن کی آیت نمبر 23. جن.
صحیح کہہ رہا ہے. إلا بلاغا من الله ورسالاته. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ. جزاک اللہ، واہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک حافظ کی طرح سوچتے ہیں، صفحے اور آیت کا تصور کرتے ہیں اور پھر تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی اور سسٹم ہے؟ بس ایسے ہی ان کے کانوں میں؟ کوئی نہیں جانتا. ان کی والدہ بھی. محترمہ آپ بتا سکتی ہیں؟ انہوں نے قرآن سے تو حفظ نہیں کیا. نہیں، قرآن تو ان کی دسترس میں ہی نہیں تھا کہ حفظ کریں. بہت زیادہ حیرت انگیز. جی، معجزہ ہے، غیر معمولی اور خارق العادت. بالکل، پوری طرح سے غیر معمولی. خارق العادت. ابھی آپ کی حالت کے متعلق ایک آیت تلاوت کریں. حسنین، آپ تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں. محترمہ فروتن، حامد اور حسنین چیک کرنا چاہتے ہیں. وہ جناب جنہوں نے لال لباس پہنا ہوا ہے ان کے لیے ایک آیت کی تلاوت کریں، ماشاءاللہ. لیکن اس میں ان کا نام نہ ہو، بس ان کی حالت کا بیان ہو، اور ایسی آیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو ان کی کیفیت بیان کر رہی ہو. راج آیت نمبر 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن. استفادہ نہ کرو. فرحام کی پیدائش چھٹے مہینے میں ہوئی اور ماں 1 سال تک ان کی معذوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. بعد میں جب ان کی بیماری کی طرف متوجہ ہوئیں تو اس کے علاج کے لیے کمر بستہ ہوئیں. ان کے گھر میں معمول کے مطابق تلاوت قرآن نشر ہوتی تھی. مدرسے کی طرف سے بتایا گیا تو معلوم ہوا کہ فرحام حافظ کل قرآن ہے، وہ بھی ایسے اور اس کیفیت کے حافظ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کی نشانیوں کا انکار کریں گے. جدید اور ماڈرن زمانے کے غلبے کے دور میں جب ہر چیز کو مادیت کے پیمانے پر تولا اور پرکھا جاتا ہے، اس عہد میں جب ہم ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی پر سوار ہیں اور اس کی مدد سے اپنی برتری کو ثابت کر رہے ہیں، ایسے دور میں فرحام حجت خدا ہے. اللہ کی نشانیوں اور دلیلوں میں سے ایک فرحام کی حوصلہ افزائی اور اعزاز میں آپ کا بہت شکریہ محترمہ فروتن. شکریہ، سلامت رہیں. بہت مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، فرحام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. شکریہ. اللہ کامیاب کرے اور عاقبت بخیر کرے. کہ ہیں بھی عاقبت بخیر ہونا یعنی قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہونا. حوصلہ افزائی کریں. شکریہ، بہت مہربانی. شکریہ، بہت شکریہ. کرم فرمائیں. جزاک اللہ. خوب ترقی کریں. شکریہ. کھڑے ہو کر حوصلہ افزائی کریں. بہت شکریہ.